پڑھنے کے زمانے میں سہارنپور میں تھا میں، تو اس وقت میں ایک چرچ میں گیا تھا دیکھنے کے واسطے کیسا رہتا دیکھنا. اب رہتا نا بعضوں کو جستجو رہتی. تو وہ چرچ میں یہ آج سے تقریباً میں سمجھتا ہوں 46 سال پہلے کی بات بڑھو میں، 46 سال پہلے. تو جب میں دیکھنے کے واسطے گیا تو جوتے اتار رہا تھا. وہ چرچ کا فادر بولا جوتے سمیت آؤ اندر، اور پھر بولا اس شان پہ امت ہوئی قربان محمد، ہم ختم نبوت کی حفاظت کے امی ہے، ہم زندہ و بیدار ہے مردار نہیں ہے. عیسائیوں کا ایک مذہبی رواج ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا عیسائیوں کا، اسے چرچ میں لے جاتے ہیں اور زعفران کا پانی بنا کر اس میں بچے کو ڈبو کے نکالتے ہیں. اسے کہتے ہیں بپتسمہ. ہاں جی، بپتسمہ آج بھی ہے. میں آج سے پڑھنے کے زمانے میں سہارنپور میں تھا میں، تو اس وقت میں ایک چرچ میں گیا تھا دیکھنے کے واسطے کیسا رہتا دیکھنا. اب رہتا نا بعضوں کو جستجو رہتی. تو وہ چرچ میں یہ آج سے تقریباً میں سمجھتا ہوں 46 سال پہلے کی بات بڑھو میں، 46 سال پہلے. تو جب میں دیکھنے کے واسطے گیا تو جوتے اتار رہا تھا. وہ چرچ کا فادر بولا جوتے سمیت آؤ اندر، اور پھر بولا یہ ٹوپی اتار کے رکھو. چرچ میں کیپ پہن کے نہیں جا سکتے، اتارنا پڑے گا اس کو. اب میرے کو کیا معلوم تھا ہمارے دور میں مسلمانہ بھی ٹوپیاں پھینک کے آ جائیں گے. یاد رکھو اللہ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد. جب مسجد میں آؤ نا ذرا زینت اختیار کر کے آؤ، اچھا لباس پہنو، ذرا سر پہ بھی کچھ تو بھی ڈانپ کے آؤ، کیونکہ اللہ کے نبی سوائے حالت احرام کے کبھی آپ نے کھلے سر نماز نہیں پڑھی. ہاں جی، اب یہاں کے لوگ جاتے کمانے کو عرب میں، وہاں دیکھتے وہاں کے مزدوراں بوڑھ کے سر نماز پڑھتے، کیونکہ ان کو کہاں فرصت ٹوپیاں پہننے کی، کام پہ رہتے، اذان ہوتی سے بھاگنا پڑتا ان کو کام کے واسطے. تو ایسے لوگوں دیکھ کے دلیل پیش کرتے بھائی وہاں بغیر ٹوپی کے نماز پڑھے ہو رہی تو ہماری کیوں نہیں ہوتی. ارے ہوتے رہے بھائی، ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن کبھی وہاں کے امام کو بوڑھ کے سر سے پڑھاتے ہوئے دیکھے کیا؟ تم کس کی اتباع کر رہے ہو بھائی؟ کرنا ہے وہ کہ وہاں کے امام کی کرو نا. اب تو ہر چیز آ رہی نا جی تمہارے سامنے. ہاں جی، لائیو تمہارے سامنے نظر آتا ہے. کبھی امام حرم کو بوڑھ کے سر سے نماز پڑھاتے ہوئے دیکھے کیا؟ ہاں جی، ان کے سر پہ ٹوپی، ٹوپی پہ پھر جو ہے وہ رومال. ہاں جی، اتنا جو ہے پہراوا کسی قوم کا بھی نہیں ہے جتنا عربوں کا ہے. فل پہراوا ہے ان کا. تو بہرحال اس نے کہا یہ ٹوپی اتار دو. ٹوپی اٹھا کے رکھ دیا وہاں. پھر میرے کو معائنہ کرایا انہیں. میں نے دیکھا ایک ٹیبل رکھا ہوا ہے، ٹیبل. تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہاں بچے کو بپتسمہ دیتے ہیں. ہاں جی، یعنی زعفران کا پانی بنا کر بچے کو اس میں ڈبا کے نکالتے ہیں اور کہتے ہیں آج سے یہ عیسائی بن گیا. جیسے مسلمانہ
ختنہ کرنے کے بعد سمجھتے ہیں انہیں پکا مسلمان ہو گیا. ہاں جی. اسی طرح عیسائیوں میں یہ رسم ہے کہ وہ زعفرانی کلر میں ڈبا کے نکالتے ہیں بچے کو اور کہتے ہیں اب یہ عیسائی ہو گیا. تو اللہ نے اس کے رد میں آیت نازل فرمائی صبغۃ اللہ، رنگ میں رنگ اللہ کا رنگ. یہ زعفرانی رنگ سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو اتر جائے گا. بندے پہ تو اللہ کی عبادت کا رنگ چڑھنا چاہیے، اللہ کے دین کا رنگ چڑھنا چاہیے. دور سے دیکھے تو کافر بھی سمجھے کہ یہ مسلمان ہے، اس کے عمل سے، اس کی گفتگو سے، اس کی تہذیب سے کافر بھی سمجھے کہ یہ مسلمان ہے. اللہ کا رنگ یعنی اللہ کے دین کا رنگ ایسا چڑھے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ سے بہتر کون ہے رنگ کے اعتبار سے؟